السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 87 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں بڑا بھائی کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو، تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے، یعنی جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا
کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اپنے والد صاحب کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بڑے بھائی تھے وہ کہنے لگے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا کہ تم اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری بھی نہ کی۔ میں تو مصر کی سرزمین سے ہرگز نہ نکلوں گا اور نہ ہی اس صورتحال میں مصر چھوڑوں گا، یہاں تک کہ میرے والد مجھے مصر کی سرزمین چھوڑنے کی اجازت دے دیں اور مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ یا اللہ میرے بھائی کو خلاصی دے یا اس کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں ارشاد ہے، تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو، اے میرے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس میں ہم واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ جس بھائی نے مصر میں ہی ٹھہرنے کا عزم کیا تھا، اس نے بقیہ بھائیوں سے کہا کہ تم اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر جاؤ اور ان سے عرض کرو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ علیہ السلام کے بیٹے کی طرف چوری کی نسبت کی گئی، اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے کہ پیالہ ان کے کجاوے میں سے نکلا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور ہمیں خبر نہ تھی کہ یہ صورت پیش آئے گی۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانے کہ کیا ہے، اور پیالہ کس طرح بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ بھائیوں کو یہ باتیں والد صاحب سے کہنے کا حکم دینے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان بھائیوں پر سے تہمت اچھی طرح زائل ہو جائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ تہمت کا سامنا کر چکے تھے۔ پھر یہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتا دیا تھا وہ سب والد صاحب سے عرض کر دیا۔ آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا ہے، تو عمدہ صبر ہے، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا، حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے، اور چوری کی سزا غلام بنانا یہ بھی کوئی کیا جانے، اگر تم فتویٰ نہ دیتے اور تم نہ بتاتے، تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا ہے، تو اب بھی میرا عمل عمدہ صبر ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے دونوں بھائیوں کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی میرے افسوس اور غم کی حالت کو جانتا ہے، اور اس نے کسی حکمت کی وجہ سے ہی مجھے اس میں مبتلا کیا ہے۔ آیت نمبر 84 اور 85 میں ارشاد ہے، اور یعقوب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیرا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کی خبر سن کر اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حزن و ملال انتہا کو پہنچ گیا۔ جب بیٹوں سے منہ پھیرا تو فرمایا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا، اور
بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 برس روتے رہے۔ یاد رہے کہ عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور نمائش سے نہ ہو اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو تو یہ رحمت ہے۔ ان غم کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا تھا۔ بھائیوں نے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد محترم سے کہا، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے اور ان سے آپ علیہ السلام کی محبت کم نہ ہوگی، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے آپ علیہ السلام مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 86 میں ارشاد ہے، یعقوب نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر ان سے کہا، میری پریشانی اور غم کم ہو یا زیادہ، میں اس کی فریاد تم سے یا کسی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور احسان سے مجھے وہاں سے آسانی عطا کرے گا جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس فرمان میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں سے معلوم ہوا کہ غم اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں، ہاں بے صبری کے کلمات منہ سے نکالنا یا لوگوں سے شکوے کرنا بے صبری ہے۔ نیز آپ علیہ السلام کے اس فرمان اور اس میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان سے ملنے کی توقع ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے اور ضرور واقع ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اس سے بھی آپ کو ان کی زندگی کا اطمینان ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا، اے بیٹو تم جاؤ، سورۃ آیت نمبر 87 میں ہے، اے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یعنی اے میرے بیٹو تم مصر کی طرف جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا، ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو نہیں جانتے، اور مومن چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو جانتا ہے اس لیے وہ تنگی، آسانی، غمی، خوشی کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی میں پے در پے آنے والی مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی طور پر دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کو دور کرنے والا اور تنگی کے بعد آسانیاں عطا کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔